اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4553، پارٹ 2، اردو ترجمہ۔ ان کی باست ہمیشہ قوم کے صاحب حسب و نسب خاندان میں ہوتی ہے، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ان کے باپ دادا میں بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے اس کا انکار کیا۔ میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اپنی خاندانی سلطنت کو اس طرح واپس لینا چاہتے ہوں، اور میں نے تم سے ان کی اتباع کرنے والوں کے متعلق پوچھا کہ کیا وہ قوم کے کمزور لوگ ہیں یا اشرف، تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ ان کی پیروی کرنے والوں میں زیادہ ہیں۔ یہی طبقہ ہمیشہ سے انبیاء کی اتباع کرتا رہا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے ان پر جھوٹ کا کبھی شبہ کیا تھا، تو تم نے اس کا بھی انکار کیا۔ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ جس شخص نے لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول دے گا۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر کوئی شخص ان کے دین سے کبھی پھرا بھی ہے، تو تم نے اس کا بھی انکار کیا۔ ایمان کا یہی اثر ہوتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو تم نے بتایا کہ ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ایمان کا یہی معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے، تو تم نے بتایا کہ جنگ کی ہے، اور تمہارے درمیان لڑائی کا نتیجہ ایسا رہا ہے کہ کبھی تمہارے حق میں اور کبھی ان کے حق میں۔ انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے، انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور آخر انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی خلاف عہد بھی معاملہ کیا ہے، تو تم نے اس سے بھی انکار کیا۔ انبیاء کبھی عہد کے خلاف نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے یہاں اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر کسی نے تمہارے یہاں اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اس کی نقل کر رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پاک دامنی کا۔ آخر اس نے کہا کہ جو کچھ تم بتاتے ہیں، جو کچھ تم نے بتایا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً وہ نبی ہیں۔ اس کا علم تو مجھے بھی تھا کہ ان کی نبوت کا زمانہ قریب ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں ہوں گے۔ اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کا یقین ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا، اور ان کی حکومت میرے ان 2 قدموں تک پہنچ کر رہے گی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم روم ہرقل کی طرف سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے، اور اسلام لاؤ تو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ لیکن تم نے اگر منہ موڑا تو تمہاری رعایا کے کفر کا بار بھی سب تم پر ہوگا۔ اے کتاب والو، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، وہ یہ کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اشہدو وانا مسلمون تک جب ہرقل خط پڑھ چکا تو دربار میں بڑا شور برپا ہو گیا، اور پھر ہمیں دربار سے باہر کر دیا گیا۔ باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک بنی اصفر یعنی ہرقل بھی ان سے ڈرنے لگا۔ اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی میرے دل میں بھی ڈال ہی دی۔ زہری نے کہا کہ پھر ہرقل نے روم کے سرداروں کو بلا کر ایک خاص کمرے میں جمع کیا، پھر ان سے کہا اے رومیوں،
کیا تم ہمیشہ کے لیے اپنی فلاح اور بھلائی چاہتے ہو اور یہ کہ تمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں رہے؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی سب وحشی جانوروں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ پھر ہرقل نے سب کو اپنے پاس بلایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، اور ان سے کہا کہ میں نے تو تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو۔ اب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا جو مجھے پسند تھی۔ چنانچہ سب درباریوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ حدیث نمبر 4554، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اے مسلمانوں، جب تک اللہ کی راہ میں تم اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو گے، نیکی کو نہ پہنچ سکو گے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مدینے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس انصار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت تھے، اور بیرہا کا باغ اپنی تمام جائیداد میں انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کے میٹھے اور عمدہ پانی کو پیتے۔ پھر جب تک تم اپنی عزیز ترین چیزوں کو نہ خرچ کرو گے، نیکی کے مرتبے کو نہ پہنچ سکو گے۔ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم اپنی عزیز چیزوں کو خرچ نہ کرو گے، نیکی کے مرتبے کو نہ پہنچ سکو گے، اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال برہا ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اللہ ہی سے میں اس کے ثواب و اجر کی توقع رکھتا ہوں، پس یا رسول اللہ جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ فانی ہی دولت تھی، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میں نے سن لیا، اور میرا خیال ہے کہ تم اپنے عزیز و اقربا کو اسے دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور اپنے ناتے والوں میں بانٹ دیا۔ عبداللہ بن یوسف اور روح بن عبادہ نے ذالکہ مالہ ربح سے بیان کیا، یہ مال بہت نفع دینے والا ہے۔ مجھ سے یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے امام مالک کے سامنے مال رائح یعنی رواح سے پڑھا تھا۔ حدیث نمبر 4555، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے انصاری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ثمامہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ حسان اور ابی رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا۔ میں ان دونوں سے ان کا زیادہ قریبی تھا، لیکن مجھے نہیں دیا۔ حدیث نمبر 4556، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو آپ کہہ دیں کہ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ مجھ سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو زمرہ نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر تم میں سے کوئی زنا کرے تو تم اس کو کیا سزا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا توریت میں رجم کا حکم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے توریت میں رجم کا حکم نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ جب توریت لائی گئی تو ان کے ایک بہت بڑے مدرس نے، جو انہیں توریت کا درس دیا کرتا تھا، آیت رجم پر اپنی ہتھیلی رکھ لی اور اس سے پہلے اور اس کی بعد کی عبارت پڑھنے لگا، اور آیت رجم نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کو آیت رجم سے ہٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جب یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ آیت رجم ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں کو مسجد نبوی کے قریب ہی جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے تھے رجم کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا ساتھی عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔ حدیث نمبر 4557، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ان سے سفیان نے، ان سے میسرہ نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی آیت تم لوگ لوگوں کے لیے یہ سب لوگوں سے بہتر ہو، اور کہا ان کو گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لڑائی میں گرفتار کر کے لاتے ہو، پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4553 پارٹ 2 کا سے اور 4557 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔